بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل جو کتاب مل کر ہم پڑھ رہے ہیں، اس پہ آج کل اس کا نام ہے فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا طلوع سے غروب تک، اور اس کے مؤلف ہیں آیت اللہ سید محمد کاظم قزوینی۔ آئیے ہم اس کتاب کو صفحہ نمبر 201 سے آج کی ریڈنگ کا آغاز کریں گے، اور یہ بھی میں ساتھ ساتھ بتا دوں کہ ہم نے جہاں سے اپنی ریڈنگ کو روکا تھا وہ ہم ٹاپک پڑھ رہے تھے سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ازدواجی زندگی، اور اس کے بارے میں ہم بہت ساری چیزیں جان رہے تھے، اور اگلی ہیڈنگ جو تھی جو ہم شروع کر چکے تھے وہ تھی عشق و شناخت متقابل۔ تو ہم نے اس کو چھوڑا تھا، اس کا جو آخری پیراگراف تھا وہ یہ تھا کہ بتایا جا رہا تھا کہ جناب امیر علیہ السلام کے حق کی وہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ جو تھیں وہ عارفہ تھیں، اور ان کی منزلت کی بھرپور معرفت رکھتی تھیں، ان کے حقوق کی پاسبان تھیں، کیونکہ وہ خوب جانتی تھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانوں میں ان سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں اور ان کے محبوب ہیں۔ اگلا پیراگراف اب جو ہم شروع کر رہے ہیں پڑھائی وہ یہ ہے کہ آپ بخوبی جانتی تھیں کہ جہاں امام علی علیہ السلام ان کے رفیق حیات ہیں، وہاں وہ ولایت عظمی، خلافت کبریٰ اور امامت مطلقہ کے مالک ہیں۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برادر ہیں اور ان کے خلیفہ و جانشین ہیں اور وارث و وصی ہیں۔ آپ کو معلوم تھا کہ آپ علیہ السلام کے سلام اللہ علیہ کے شوہر فضائل و فضیلت میں، عزم و عزیمت میں بعد از رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری کائنات پر برتری رکھتے ہیں، دین کی سربلندی و ترویج کی خاطر پوری امت پر سبقت رکھتے ہیں۔ جی ہاں، دختر سرتاج انبیاء مکمل و کامل شائستگی و بائستگی کے ساتھ آپ علیہ السلام کے مقام کو جانتی تھیں اور ان کی حرمت کی پاسداری کرتی تھی۔ اب دوسرا پہلو دیکھتے ہیں۔ امام علی علیہ السلام سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا اسی طرح احترام و اکرام کرتے تھے جس طرح وہ کرتی تھیں۔ آپ دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکریم و تعظیم اس قدر کرتے تھے کہ جس کی کائنات میں مثال ہی نہیں ملتی۔ آپ اس لیے ان کا اکرام و احترام کرتے تھے کہ وہ ان کی رفیق حیات ہیں، بلکہ اس لیے ان کا احترام کرتے تھے کہ وہ ان کے رسول کی محبتوں کا محور ہیں۔ اللہ کے مخلوق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے بڑھ کر جس سے محبت تھی وہ ان کی بیٹی سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ تھیں۔ جناب امیر علیہ السلام ان کی تعظیم اس لیے کرتے تھے کہ وہ عالمین کی خواتین کی سیدہ و سالار ہیں اور پرتوئے وجود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اس لیے ان کی عظمت کو سلام کرتے تھے کہ ان کا نور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے تھا۔ آپ وہ مقدس ذات تھیں اور ان ہستیوں میں سے تھیں کہ جن کی وجہ سے اللہ نے کتاب ایجاد وجود کی نقاب کشائی فرمائی۔ آپ عزت و عظمت کا خزینہ تھیں۔ جی ہاں، یہ وہ اسباب تھے کہ جن کی بنا پر امیر علیہ السلام سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کی بے پناہ تعظیم و تکریم کرتے تھے، کیونکہ آپ علیہ السلام ملکوتی فضائل کا مجموعہ، آپ سلام اللہ علیہ ملکوتی فضائل کا مجموعہ تھیں۔ اگر آپ کے ان بے پناہ فضائل میں سے دنیا کی کوئی ایک خاتون ایک فضیلت رکھتی ہوتی تو وہ بھی بے پناہ تعظیم کی مستحق ہو جاتی۔ اگلا پیراگراف ہے کہ عالم انسانیت کی یہ سربلند و سرفراز دختر جو اپنے فضائل و مناقب اور اخلاقی و انسانی خصوصی امتیازات میں اپنا ثانی نہیں رکھتی تھی، جناب آدم علیہ السلام سے آج تک کے تمام ادوار زندگی میں اور تمام انسانی نسلوں میں کوئی ایسی مثال نہیں ملتی جو اس ذات کے بالمقابل نظر آئے۔ تو ایسا گوہر نایاب جناب امیر المومنین علیہ السلام جیسے گوہر شناس کو کیسے عزیز نہ ہوگا؟ سوالیہ نشان۔ اب ہم آگئے ہیں پیج نمبر 202 پر، لکھا ہے جب آپ کے نسب پر نگاہ کی جاتی ہے تو آپ اپنے نسب میں پوری کائنات پر برتری رکھتی ہیں۔ آپ سلام اللہ علیہ اپنی آفرینش میں وہ امتیازات و کرامات رکھتی ہیں جو کسی دوسرے کو نصیب نہیں۔ معنویت و قدست میں قاف پہ پیش ہے اور دال پہ الف سین تے ہے، میں اتنی بلند ہیں کہ کائنات کی بلندیاں آپ کو سلام کرتی ہیں۔ آپ جمال و کمال، عقل و دانش، عبادت و ایمان،
پاکیزگی اور پارسائی، وفا و صفا، امانت و صداقت اور شخصیت و عظمت میں اس قدر ذوفشاں ہیں کہ جس قدر آفتاب نصف النہار میں ہوتا ہے۔ آپ سلام اللہ علیہ کے فضائل و خصائل زمین و آسمان پر بھاری ہیں۔ اس کتاب کے دامن میں اتنی گنجائش ہی نہیں کہ آپ کی ہزاروں صفات کو بیان کیا جا سکے۔ اے قاری عزیز، یہ اگلا پیراگراف ہے، لکھا ہے، اے قاری عزیز، جو کچھ ابھی تک ہم نے بیان کیا ہے اس میں بخوبی غور کیجئے۔ آپ پر لازم ہے کہ ان دو ہمسر سعادت مندوں نے جس سے عطر آگین معنوی و روحانی فضا میں اپنی مشترک زندگی کا آغاز کیا، تو آپ کو ان دونوں کی یہ زندگی پیار و محبت، عشق و علاقہ، ہم آہنگی اور سعادت سے بھرپور نظر آئے گی۔ ان کی یہ زندگی اتنی مضبوط اور روشن تھی جسے نہ فقر و افلاس تیرہ اتار کر سکا، نہ حوادث روزگار حیران و پریشان کر سکے، اور نہ نشیب و فراز زمانہ اسے متاثر کر سکے، کیونکہ یہ وہ زندگی تھی جو باد نسیم کے روح پرور جھونکوں سے معمور تھی۔ وہ دونوں محبت و ہمکناری میں ایک دوسرے سے بڑھ کر تھے۔ پاک و پاکیزہ انسانی عواطف نے اپنے حسن و جمال سے ان کی زندگی کے لمحے لمحے کو پرسکون بنا دیا تھا۔ علامہ مجلسی نے مناقب کی ایک اور روایت نقل کی ہے۔ حضرت امام علی علیہ السلام کا فرمان، یہ ترجمہ میں پڑھنے جا رہی ہوں، کہ اللہ کی قسم میں نے ان کی زندگی میں کبھی ان پر غصہ نہیں کیا، اور نہ ہی میں نے کسی معاملے میں ان سے دوبارہ پڑھتی ہوں، اللہ کی قسم میں نے ان کی زندگی میں کبھی ان پر غصہ نہیں کیا، اور نہ ہی میں نے کسی معاملے میں ان سے ناراض ہوا۔ یہاں نہیں ہے، میرے خیال ہے یہاں یہ ہونا چاہیے تھا کہ اور نہ ہی میں کسی معاملے میں ان سے ناراض ہوا، یہاں تک کہ وہ اس دنیا سے رحلت کر کے بارگاہ خداوندی میں پہنچ گئیں، اور نہ وہ کبھی مجھ پر ناراض ہوئیں، اور نہ کبھی میری کسی بات پر برہم ہوئیں، اور نہ انہوں نے کبھی میری نافرمانی کی۔ جب میں ان پر اپنی نگاہ ڈالتا تو میرے ہموم و احزان ختم ہو جاتے اور مجھے سکون مل جاتا۔ اب یہ جو تفصیلات ہم نے پڑھی ہیں، اس میں حوالہ ہے 2-4 کتابوں کا، میں پڑھنے جا رہی ہوں، بریکٹ میں ہے کہ بہار، جلد نمبر 43، صفحہ نمبر 143، عوالم العلوم، جلد نمبر 11، صفحہ نمبر 328، اور جلاء العیون، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 170، اور یہاں پر یہ بریکٹ کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، ہم آگئے ہیں پیج 203 پہ، فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اپنے گھریلو امور سر انجام دیتی تھیں۔ آپ چکی سے آٹا خود بناتی تھیں، پھر اپنے پاکیزہ ہاتھوں سے روٹیاں بناتی تھیں۔ گھر سے باہر کے کام حضرت امام علی علیہ السلام کے ذمے تھے۔ آپ کھانے پینے کی اشیاء لاتے، کھانا پکانے کے لیے لکڑیاں باہر سے لاتے تھے۔ ضروریات زندگی کی ذمہ داری حضرت امام علی علیہ السلام پر تھی۔ ایک دن جناب امیر علیہ السلام نے ان سے پوچھا، اے سیدہ، کیا گھر میں کوئی کھانے کی چیز ہے؟ آپ نے عرض کیا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کا حق عظیم بنایا، 3 دن سے ہمارے گھر میں کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ سیدہ نے فرمایا، مجھے میرے اپنے بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا تھا کہ میں آپ سے کسی چیز کا سوال کروں۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اگر میں ضروریات زندگی گھر میں لے آؤں تو پھر آپ کے سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر گھر میں کسی چیز کی ضرورت ہو تو ضرور کہہ دیا کریں تاکہ میں وہ ضرورت پوری کروں۔ اور یہ حوالہ دیا گیا ہے بریکٹ میں بہار الانوار، جلد نمبر 43 کا۔ اگلا پیراگراف ہے کہ حضرت امام علی علیہ السلام اور سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ حارثہ بن نعمان کے گھر میں کتنا عرصہ مقیم رہے، اس بارے میں تاریخ خاموش ہے۔ کچھ عرصے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کے ساتھ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ اور امام علی علیہ السلام کا گھر بنا دیا تھا۔ یہ گھر جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خانہ اقدس کے ساتھ تھا، وہاں اللہ کے گھر کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گھر کا دروازہ مسجد نبوی میں رکھا تھا۔ اس گھر کی تعمیر کے بعد اللہ کے یہ دونوں محبوب اس گھر میں منتقل ہو گئے اور اپنی دینی اور دنیاوی ذمہ داریوں کو نبھانے لگے۔ اگلی ہیڈنگ ہے حاسدین اور ان کا جھوٹ۔ یہ آئیے اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے، ہم اس سے قبل گزشتہ صفحات میں پیش کر چکے ہیں کہ بعض جھوٹے
اور حاسد مورخین نے مختلف مقامات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محترم و مکرم دختر نیک اختر کی شان میں اہانت کو جائز قرار دیا ہے۔ گزشتہ صفحات میں ہم لکھ چکے ہیں کہ جب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور امام علی علیہ السلام کی تزویج ہوئی تو دشمنوں کے دلوں میں کینہ بھڑک اٹھا اور حاسدین کا حسد شعلہ ور ہوا۔ ان کی زندگی تیرہ و تاریک ہو گئی، ان کا سکون جاتا رہا۔ انہوں نے ان دو گوہر گراں قدر کی سعادت مندانہ زندگی کو تیرہ و تار بنانے کے لیے مختلف قسم کے حربے استعمال کرنا شروع کر دیے، کیونکہ یہ تباہ حال لوگ اپنی زندگی میں بدترین شکست سے دوچار ہو چکے تھے۔ اس لیے اپنی خفت کو مٹانے کے لیے اور اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے شروع کر دیے۔ ہم آ گئے پیج 204 پر۔ لکھا ہے کہ ان لوگوں کی جملہ فتنہ انگیزیوں اور دروغ گوئیوں میں سے ایک جھوٹ یہ تھا کہ ان فتنہ پرور اور فساد کرنے والے لوگوں نے یہ عام کر دیا تھا کہ امیر المومنین علیہ السلام امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ابو جہل کی بیٹی کی خواستگاری کے لیے ان کے گھر تشریف لے گئے۔ جب اس بات کا علم سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کو ہوا کہ ان کا شوہر رئیس المشرکین اور قطب الکافرین کی بیٹی سے عقد کرنا چاہتے ہیں، انہیں اس بات نے پریشان کیا۔ آپ اپنے والد گرامی کے گھر تشریف لے گئے اور ان تک یہ خبر پہنچائی۔ جی ہاں، یہ وہ جھوٹ تھا جو امام علی علیہ السلام اور سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں گھڑا گیا تھا، جس کی حقیقت بہت جلد کھل کر سامنے آ گئی۔ یہ تھا اسی جھوٹ کا خلاصہ۔ اے قاری عزیز، میرے ساتھ چلیے، بعض مؤلفین اور مصنفین نے کس طرح یہ تہمت و الزام اپنے ظالمانہ و تعصبانہ انداز میں گھڑا اور امیر حریت و عدالت کی طرف منسوب کر دیا۔ شعور یا لاشعور میں ڈھول و طبل بجانے شروع کر دیے تاکہ ان کا جھوٹ اپنا کام کر جائے۔ ان جھوٹے اور مفسد مؤلفین یعنی فساد پسند مؤلفین میں سے ایک جھوٹی مؤلفہ بنت شاطی مصری ہے، شین الف توئے چھوٹی ہے، مصری ہے، جس نے بغیر تعمیق تے عین میم یہ قاف تعمیق و توجہ یا ازروئے عمد و قصد جو دل میں آیا قلم کے حوالے کر دیا۔ اس نے اس جھوٹ کو ایسی حقیقت سمجھا کہ جس میں نہ کوئی شک ہے اور نہ کوئی ریب، حالانکہ یہ واقعہ اپنی اول سے لے کر آخر تک جھوٹ ہی جھوٹ ہے۔ اس مصری مؤلفہ نے جو کچھ اپنی کتاب میں لکھا ہے اس کی چند سطور بطور نمونہ یہاں پیش کر رہے ہیں۔ اس کی کتاب بنات النبی صفحہ نمبر 167 کی چند سطور یہ ہیں انورٹڈ کاما کہ امام علی علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ حضرت فاطمہ کی موجودگی میں کسی دوسری عورت سے عقد کر کے اسے گھر لے آئیں۔ حضرت علی نے یہ بھی نہ سوچا کہ ان کا یہ اقدام حضرت فاطمہ قطعاً پسند نہیں کریں گی، انورٹڈ کاما کلوز۔ بس یہ دو لائنیں ہیں۔ آگے لکھا ہے یہ حقیقت ہے کہ ایک انسان ایک اس احمقانہ اور زال زواد الف لام و مزل جھوٹ کا کیا جواب دے؟ کیا دنیا میں اس بات کو کون سا مرد ہے جو یہ نہ جانتا ہو کہ اس کی زوجہ اپنی سوکن کو کبھی برداشت نہیں کر سکتی، چاہے دنیا میں کوئی جتنا بھی کن ذہن غبی ہو؟ وہ اس حقیقت سے آگاہ ہے، لیکن یہ مؤلفہ اپنی احمقانہ گفتگو کو یوں بیان کرتی ہے اور اس شخصیت کے بارے میں جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس کائنات کا سب سے بڑا عالم اور صاحب مقام و منزلت ہے، کہ انہیں معلوم ہی نہ تھا کہ ان کے اس عمل سے نبی کی بیٹی کو دکھ ہوگا۔ اس کے بعد لکھتی ہیں کہ اے کاش علی صرف ایک بیوی پر ہی اکتفا کر لیتے۔ بعد ازیں اس نے ابو جہل کی مذمت میں اپنی کتاب کے کئی صفحات بھر ڈالے کہ وہ ضد اسلام تھا، انسانیت کا دشمن تھا۔ ہم آ گئے پیج 205 پہ۔ انسانیت کا دشمن تھا، اپنی درستی اور خشونت کے اعتبار سے وہ ایک درندہ تھا۔ اس کے بعد اس ظالم کافر کی بیٹی کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی سے مقابلہ و مقایسہ شروع کر دیتی ہیں۔ پھر اس مقارنت سے یہ قصد کرتی ہیں کہ اس قصد ازواج سے امام علی علیہ السلام کی ذات والا صفات کے لیے کوئی ایسا باب کھلے جس سے ان کی قدر و منزلت کو گھٹایا جا سکے۔ اگلا پیراگراف ہے۔ تعجب انگیز بات ہے یہ کہ یہ مؤلفہ بعض مسیحی مشرقین کو سخت متعصب اور دشمن اسلام سمجھتی ہے، جیسے اس نے لامانس کا حوالہ دیا ہے کہ وہ اسلام دشمنی میں سب سے آگے ہے، کہ وہ تاریخ اسلام سے کھیلتا رہا، لیکن نہایت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ انہیں اسلام کا دشمن کہنے کے باوجود انہی کے پھندوں میں پھنس کر رہ گئی، نہ غور کیا نہ فکر کیا، انہی کی خرافات کو حقیقت پر منتج
منتج کیا اور اس تاریخی خیانت کو وہی واو ہے چھوٹی ہے وہ جیم چہے والا وہی آسمانی خیال کیا، اور اس نے خود اپنی ذہنی خرافات سے کہ جس طرح افسانہ نویسوں کی عادت ہے مدد حاصل کی اور یہ جھوٹ اپنی کتاب میں لکھ دیا۔ اب آگے لکھا ہے کہ ہم اس جگہ علامہ سید محسن امین کا وہ جواب پیش کرتے ہیں جو انہوں نے ان جھوٹے خرافاتی مؤلفین کے اس جھوٹ کی دھجیاں اڑائی ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب دائرۃ المعارف فی اسلامی شین یہ عین چھوٹی ہے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و علی علیہ السلام و فاطمہ سلام اللہ علیہ کے خلاف سازشیں کے عنوان سے تحریر کیا ہے۔ آئیے نیچے دیکھتے ہیں، اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ ذخائر العقبہ، اور یہ جو ورڈ ہے ذخائر العقبہ یہ انورٹڈ کوما میں تھا۔ لکھا ہے اس میں روایت ہے کہ امام علی علیہ السلام نے اپنی زوجہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے باوجود ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا چاہا۔ اس امر نے پیغمبر خدا کو رنجیدہ کیا۔ آپ غیظ و غضب کی حالت میں ممبر پر تشریف لے گئے۔ اس جھوٹے انسان کی اس جھوٹ گھڑنے کے سے مراد یہ تھی کہ علی پر طعن و تشنیع کی۔ اس کے علاوہ اس نے کوشش کی کہ وہ پیغمبر خدا پر طعن و طنز کرے کہ اس نے پیغمبر خدا کا یہ تعارف کرایا کہ انہوں نے شریعت کے مقررات سے اپنے آپ کو اور اپنے اقارب کو مستثنا قرار دیا، اور دونوں کو تاکید و وصیت کی کہ وہ ان قوانین پر سختی کے ساتھ عمل کریں۔ اس جھوٹے انسان نے پیغمبر خدا کی عدالت کی تشریح اس صورت میں کی کہ وہ کیسے پیغمبر عادل تھے کہ قانون و نظام خانوادہ کو اپنی بیٹی کی رضا کے لیے اپنے پاؤں کے نیچے رکھ دیا۔ اس کے داماد نے کوئی غیر شرعی کام نہیں کیا تھا، اس پر سخت ناراض ہوئے۔ یہ کتنا بدترین جھوٹ ہے کہ اس جھوٹے نے اس بزرگوار کی طرف اس کی نسبت دے دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دشمنوں نے دوبارہ پڑھتی ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان دشمنوں نے بھرپور زور لگایا کہ وہ ان کی مخالفت اور توہین کریں۔ اس راہ میں ان سے جس قدر بنایا انہوں نے کر دکھایا۔ انہوں نے اپنی کتابوں میں انہی خرافات کو جمع کیا جن سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کا پہلو نکلتا ہو۔ دفاع کرنا تو اپنی جگہ پر رہا، توہین کے دروازے کھولنے کی بھرپور کوشش کی۔ اس جھوٹ سے جناب امیر علیہ السلام کی توہین کرنے کی کوشش کی کہ اس دروغ پر برداز نے اس گرامی قدر جہاں ہستی ہم آ رہے ہیں پیج 206 پہ، جہاں ہستی کا یہ تعارف کیا کہ انہوں نے نہ صرف سیدۃ النساء العالمین دختر بہشت کو ناراض کیا بلکہ خود پیغمبر خدا کو بھی ناراض کیا۔ اس ظالم نے جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی بھی اہانت کی۔ اس نے اپنی اس تاریخی خیانت کے ساتھ آپ کی یہ معرفی کرائی کہ آپ نے اس شریعت مقدسہ کا انکار کیا جو شریعت آپ کے سلام اللہ علیہ کے والد گرامی لائے تھے۔ اگلا پیراگراف ہے، ہم مزید اس دروغ رسوا کی سند تلاش کرنے کی کوشش نہیں کرتے کیونکہ اس جھوٹ کی اساس ہے ہی نہیں، اگر ہے تو وہ فساد و شرارت ہے۔ جی ہاں، ہم یہ تو سوال کر سکتے ہیں کہ ان دروغ سازوں کو جمال و کمال اور شرافت و جہالت میں صرف ابو جہل کی بیٹی ہی نظر آئی تھی؟ اس کے علاوہ اس جیسی پورے عرب میں کوئی عورت نہیں تھی کہ جس کی خواستگاری کے لیے جناب امیر علیہ السلام تشریف لے گئے۔ اگلا پیراگراف ہے کہ ان دروغ پردازوں نے ابو جہل کی بیٹی کی خواستگاری کی نسبت امام علی علیہ السلام کی طرف اس لیے دی تاکہ ان کی منزلت کو طعن و تشنیع سے گرا دیا جائے۔ انہوں نے اپنے اس جھوٹ سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ امام علی علیہ السلام اس قماش کے آدمی تھے کہ وہ ابو جہل کے جو پیغمبر اسلام کا بدترین دشمن تھا، اس نے ہمیشہ رسول خدا کو اپنی زندگی میں بے پناہ اذیتیں دینے کی کوشش کی تھی، وہ اسی کی بیٹی سے خواستگاری کرنے چلے۔ انہیں نہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا خیال آیا اور نہ ان کی بیٹی کے جذبات کا خیال جو ان کی زوجہ تھیں۔ انہی الفاظ سے وہ خود اپنی سازش کے ہاتھوں پکڑے گئے اور وہ اپنے اختراع و ایجاد سمیت رسوا ہوئے۔ اگر ان میں تھوڑی سی عقل ہوتی اور دینی شعور ہوتا تو ایسی لاف گزاف نہ کرتے اور اپنی مدح و توصیف نہ کرتے۔ پیغمبر گرامی اور ان کے برادر گراں قدر اور ان کی پرعظمت بیٹی کو یوں دشام نہ دیتے، دال شین
یا دشنام لکھا ہے نہ دیتے۔ ان جھوٹے لوگوں نے اپنے جھوٹ کو مضبوط بنانے کے لیے یہ قصہ بھی گھڑا کہ پیغمبر گرامی کا بنو عبد شمس میں سے ایک داماد تھا۔ آپ نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ اس نے جب بھی مجھ سے کوئی بات کی سچ کی، جو وعدہ کیا اسے پورا کیا۔ یعنی اس سے یہ مراد ہے کہ پیغمبر گرامی اپنے داماد کی تعریف و توصیف کرتے تھے، اور آپ کے داماد جو امام علی علیہ السلام تھے، نعوذ باللہ، وہ سچی بات نہیں کرتے تھے اور وعدہ وفا بھی نہیں کرتے تھے، نعوذ باللہ۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی دامادی کو اچھی طرح سے نہیں دیکھتے تھے، نعوذ باللہ۔ اگلا پیراگراف ہے، اس طرح کہ جس طرح ہم نے کہا ہے یہ سازشیں یہ اپنے آپ ہی رسوا ہوئیں۔ اس سے قبل کہ ہم اس کا جواب دیں، اہل خرد خوب جانتے ہیں کہ یہ واضح جھوٹ ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ بھی ہے کہ ان لوگوں نے پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت امام علی علیہ السلام اور سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی اہانت کے لیے ایک اور جھوٹ کی ساخت پرداخت کی ہے۔ انہوں نے بھرپور کوشش کی ہے کہ اس وسیلے سے لوگوں کی نظریں حقیقت سے دور رہیں۔ انہوں نے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کو غضبناک صورت میں پیش کیا اور اس کا مقصود امام علی ابن ابی طالب کو بتایا۔ ان لوگوں نے اس جھوٹی اور رسوا خبر کو مختلف قسم کی نصوص سے گزار کر پیش کی تاکہ ہر نص میں ایک مستقل غایت پیدا ہو جائے۔ برائے نمونہ جو چیز انہوں نے نقل کی ہے وہ یہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اب یہ میں پڑھ رہی ہوں کہ برائے نمونہ جو انہوں نے فرمایا، ترجمہ، کہ فاطمہ میرے جسم کا پارا ہے، جس نے انہیں رنجیدہ کیا اس نے مجھے رنجیدہ کیا۔ یہ ترجمہ میں نے پڑھ دیا جو رسول اکرم نے فرمایا تھا، لکھا ہے۔ انہوں نے اس حدیث کی تفسیر یوں کی کہ اس حدیث کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امام علی علیہ السلام پر حضرت فاطمہ پر سوکن لانا حرام قرار دیا تھا، کیونکہ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت ہوتی تھی۔ یہاں تک ہم نے یہ پچھلی ہیڈنگ کا پڑھ لیا۔ اب ہم اس وقت پیج نمبر 207 پر ہیں اور ہم پڑھنے جا رہے ہیں اگلی ہیڈنگ، حضرت امام حسن علیہ السلام کی ولادت باسعادت۔ لکھا ہے کہ جب سیدۃ النساء العالمین کو ان کی زندگی کی 12ویں بہار نے خدا حافظی کہی تو آپ نے اپنے وجود میں اپنے پہلے گراں قدر فرزند کے نور کو محسوس کیا، کیونکہ امام علی علیہ السلام کے نور کا حصہ اور ان کی امامت ان کے وجود سے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے وجود ذیجود میں منتقل ہوا۔ جس وقت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا نور وجود آپ کے پاکیزہ بدن میں منتقل ہوا تو ان کے نور کی تجلی سے آپ کے نور افشاں چہرے کی درخشندگی دوبالا ہوئی، تو آپ کے اسم زہرا کی صداقت جلوہ گر ہوئی۔ جس روز آپ سلام اللہ علیہ کے فرزند دلبند کی ولادت قریب ہوئی، اسی دن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ضروری کام کے لیے سفر پر جانا پڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا حافظی کے لیے اپنی دختر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے خانہ اقدس میں تشریف لائے اور وہاں مولود منتظر کی ولادت کے بارے میں چند وصیتیں فرمائیں اور فرمایا کہ بہت جلد وہ اپنے نور وجود سے کائنات میں نور بارانی کریں گے۔ آپ نے فرمایا جب وہ پیدا ہو جائیں تو انہیں زرد رنگ کے کپڑے میں نہ لپیٹنا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر کے جانے کے بعد خانہ نور کے پہلے فرزند نے 15 رمضان المبارک 3 ہجری کو اس جہان میں مبارک آنکھیں کھولیں۔ جس دن اس مبارک نوزاد کی ولادت باسعادت ہوئی وہ دن عظیم تھا جب افق امامت سے خورشید امامت نے طلوع کیا اور جہاں کو اپنے نور وجود سے منور کیا، تو اس وقت جناب اسما بنت امیس دوسری خواتین کے ساتھ حاضر تھیں۔ انہوں نے مبارک نوزاد کو زرد رنگ کے پارچے میں لپیٹا۔ انہوں نے اس امر میں نہ تو جان بوجھ کر ایسا کیا اور نہ پیغمبر کے فرمان کی مخالفت کی، پس ان کے ذہن میں یہی آیا اور خوبصورت زرد رنگ کے کپڑے میں مولود کو لپیٹ لیا۔ پیج نمبر 208۔ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر سے واپس تشریف لائے تو فوراً اپنی بیٹی کے گھر میں آئے اور فرمایا نومولود ان کے ہاں لایا جائے تاکہ میں اپنے فرزند کو دیکھوں، اور یہ بتاؤ کہ بچے کا نام کیا رکھا ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے حضرت امام علی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا،
تھا کہ آپ بچے کا نام رکھیں۔ حضرت علی نے فرمایا تھا میں بچے کا نام رکھنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سبقت نہیں کر سکتا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچے کو دیکھا کہ اسے زرد رنگ کے پارچے میں لپیٹا گیا ہے تو آپ نے فرمایا کیا میں نے تمہیں ایسا کرنے سے روکا نہیں تھا؟ آپ نے وہ زرد رنگ کا کپڑا اتار کر پھینک دیا اور سفید رنگ کا کپڑا لیا اور اس میں نوزاد کو لپیٹا۔ آپ نے امام علی علیہ السلام سے پوچھا یا علی بچے کا نام کیا رکھا ہے؟ امام علی علیہ السلام نے عرض کیا میں نام رکھنے میں آپ پر کیسے سبقت حاصل کر سکتا تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں بھی اپنے اللہ پر اس بچے کا نام رکھنے میں سبقت نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین علیہ السلام پر وہی فرمائی کہ میرے نبی کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے تو ان کے پاس جا اور انہیں سلام پیش کر اور مبارک دے اور ان سے کہہ یا رسول اللہ علی علیہ السلام کی منزلت آپ علیہ السلام کے ساتھ وہی ہے جو ہارون کی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی۔ آپ اس بچے کا نام ہارون کے فرزند کے نام پر رکھیں۔ جناب جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور انہوں نے رسول امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی طرف سے مبارکباد پیش کی اور عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس فرزند کا اسم ہارون کے فرزند کے نام اس فرزند کا اسم ہارون کے فرزند کے نام پر رکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہارون کے بیٹے کا نام کیا تھا؟ جبرائیل نے عرض کیا ان کا نام شبر تھا، یعنی عبرانی زبان کا لفظ ہے، عربی کا نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری زبان عربی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا اس فرزند کا نام حسن رکھیے، بس آپ کا نام حسن رکھا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے دائیں کان میں اذان دی اور بائیں کان میں اقامت کہی۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کے 7ویں روز ولادت عقیقے کے لیے 2 نیلگوں رنگ کے مینڈے ذبح فرمائے، ان میں سے ہر ایک کی ایک ران اور کچھ دینار دایا کی طرف بھجوائے۔ ہم آگے پیج 209 پر دایا کی طرف بھجوائے۔ نوزاد کے سر مبارک کے بالوں کو اتارا گیا، ان بالوں کے وزن برابر چاندی فقراء اور مساکین میں تقسیم کر دی گئی۔ پھر نوزاد کے سر مبارک کو زعفران اور عطر وغیرہ کے مرکب سے عطر آگین کیا گیا۔ آپ نے اس وقت کی جاہلیت کی ایک رسم کو ختم فرما دیا۔ آپ نے فرمایا زمانہ جاہلیت میں لوگ نومولود کے سر کو خون سے رنگین کرتے تھے، یہ ناپسندیدہ فعل ہے۔ آپ نے نوزاد کے سر پر بوسے دیے، انہیں اپنی محبت کا مرکز ٹھہرایا اور نومولود کے ذہن مبارک میں اپنی زبان نبوت پیوست کی۔ مبارک مولود نے نبوت کی زبان سے روحانی غذا حاصل کی۔ آپ نے یہ تمام اہتمامات ولادت کے 7ویں دن فرمائے۔ حوالہ ہے بحار الانوار جلد نمبر 44 کا۔ تو اس کے بعد ہم سامعین اب جو اس کے بعد ہم پڑھنے جائیں گے وہ ولادت امام حسین علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں گے، تو ہم اگلی آڈیو میں کیوں نہ پڑھ لیں کیونکہ 29 منٹس تو ہونے ہی والے ہیں۔ چلیے پھر ہم اس کو یہاں روک دیتے ہیں اور اگلی آڈیو میں ولادت امام حسین علیہ السلام کو مل کر پڑھیں گے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔